آپ سوچئے کہ قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، حالانکہ نماز اسلام کی 5 بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے، لیکن پھر بھی قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اونچی آمین کہنی ہے یا آہستہ کہنی ہے، آلدو یہ تک نہیں لکھا ہے کہ کس ٹائم نماز کی کتنی رکعت پڑھنی ہے، لیکن قرآن میں یہ ضرور لکھا ہے کہ جب کسی کے گھر جانا ہے تو اجازت لے کر اندر جانا ہے، کس ٹائم جانا ہے کس ٹائم نہیں جانا ہے۔ سورہ نور میں آتا ہے کہ 3 اوقات میں آپ کو کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے، صبح کے وقت، دوپہر کے وقت اور عشاء کے بعد، اور ورس 27 میں لکھا ہے کہ اپنے گھر کے علاوہ دوسروں کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل مت ہو جاؤ، اور جب داخل ہو جاؤ تو پہلے سلام کرو، اور اگر کسی کے گھر کو خالی پاؤ تو بنا اجازت کے اس میں داخل مت ہو جاؤ، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس جاؤ تو تمہیں واپس جانا چاہیے، یعنی اس بات کا برا نہیں ماننا چاہیے۔ یہ ہے قرآن کی ٹیچنگز۔ سورہ لقمان میں آتا ہے کہ اپنی آواز کو پست رکھو، یعنی بلا ضرورت زیادہ اونچی آواز میں مت بولو، ہمیشہ ایک بیلنسڈ وے میں بات کرو، اور اپنی چال میں اعتدال پیدا کرو، یعنی زیادہ اکڑ کر مت چلو کہ تم گھمنڈی اور مغرور نظر آؤ، یا پھر زیادہ سست اور کندھے گرا کر بھی مت چلو کہ تم ایک مریض نظر آؤ، تمہاری چال میں ڈیسنسی نظر آنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں زیادہ گمان مت کرو، بعض گمان گناہ ہوتے، یعنی اپنے غلط اندازے کی بنا پر کسی کو برا مت کہو، کسی کی بات یا کام کے بارے میں پہلے سے ہی برا سوچ لینا گناہ ہے۔ ایسے ہی قرآن غیبت سے روکتا ہے اور وعدہ پورا کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو ایسے ہی قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے لیے سچے گواہ بنو، بھلے ہی وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، اینڈ سب سے ضروری والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قرآن میں کہیں جگہ توحید کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس اللہ کی، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو۔ تو قرآن سب سے زیادہ زور دیتا ہے اخلاق کے اوپر کہ اپنے اخلاق کو اعلیٰ کرو، کیونکہ اخلاق سے ہی سویلائزیشنز بنتی ہیں۔